میرے آقا جب پیدا ہوئے نا آپ کے لب ہل رہے تھے، آپ کے مبارک لب، تو حضرت آمنہ نے کان لگایا نا، وہ نبی فرما رہا تھا رب ہب لی امتی۔ جب سرکار علیہ السلام آپ شباب کو پہنچے اس وقت بھی امت کو یاد کیا، سفر میں ہے امت کو یاد کیا، حضر میں ہے امت کو یاد کیا، اور مکہ میں ہے امت کو یاد کیا، جناب والا مدینے میں ہے امت کو یاد کیا۔ اب آگے آئیے، میرے آقا علیہ السلام جب رب کا دیدار ہوا، اب نبی کا امت سے پیار دیکھیں، اور امت ہے کہ بیٹھ کے تبصرے کرتی ہے بھی نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جناب والا لوگوں نے پڑھے لکھے ان کی ٹیب اٹھائی ہوئی ہے، وہ ترکنے لے کے بیٹھے گئے، سرکار کی عظمت کو توڑ رہی ہیں۔ اس نبی کی اپنے سے وفا دیکھیں اور اپنے گربان میں دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ نبی پیدا ہوا، کیا کہتے ہیں رب ہب لی امتی، اللہ کا دیدار کیا۔ اللہ کا دیدار کرنے کے بعد مالک نے محبوب علیہ السلام کو 70,000 رموز دیے، 70,000 اسرار دیے، اور 70,000 حکایات دی، سب کچھ دیا۔ اللہ رب العزت نے جب محبوب علیہ السلام کو یا رب کا دیدار ہو جائے، اللہ کا دیدار ہو جائے، میرے آقا علیہ السلام کو جب رب کا دیدار ہوا نا، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کو رب نے فرمایا پیارے یہ حقائق، یہ رموز، یہ حکایت ہم نے عطا کی، اب پیارے تو ہمارا خاص ہے، آپ مانگو، آپ کیا مانگتے ہو؟ جو سرکار نے مانگا آپ کے فائدے کا مانگا، لیکن اتنی ڈیلی سبحان اللہ میں نے سنانا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا پیارے 70,000 حکایات، رموز، اسرار یہ ہم نے دیے، آپ ہمارے پیارے ہیں، آپ کو کیا چاہیے؟ جب رب نے یہ کہا نا، مصطفیٰ نے کیا مانگا؟ اللہم رب سلم امتی، اللہم رب سلم امتی۔ اللہ کا دیدار کر کے وہاں پہ امت کو یاد۔ اب آگے آئیے، میرے آقا علیہ السلام آپ حضرت خاتون جنت کے گھر سلام اللہ علیہ کے گھر آرام فرما رہے ہیں، سرکار کے چہرے پر چادر ہے، دستک ہوئی، حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ کہا دیہاتی ہوں، مصطفیٰ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں سرکار ابھی سو رہے ہیں، سرکار ابھی سو رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد آنا۔ اللہ اکبر، وہ گیا، چاند لمحے کے بعد پھر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا وہی ہوں، مصطفیٰ سے ملنا ہے۔ حضرت فاطمہ پھر فرماتی ہے، فرمایا چلے جاؤ، سرکار ابھی سو رہے ہیں۔ اب سنیں حضور کے غلاموں، جب تیسری مرتبہ دستک ہوئی نا، درود پاک پڑھ لے پیار سے، بس بات نہ سمیٹ شیب رکھیں۔ جب تیسری مرتبہ دستک ہوئی، حضرت فاطمہ نے پوچھا بھی کون؟ کہا وہ دیہاتی ہوں، میرے آقا علیہ السلام آپ سو رہے تھے، آپ نے مزمل کی چادر اتاری، کہا فاطمہ یہ کوئی دیہاتی نہیں ہے، یہ ملک الموت ہے، یہ موت کا فرشتہ، یہ مجھے لینے آیا ہے، میرا وقت آ چکا ہے۔ اللہ اکبر، سنیں حضور کے غلاموں، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آ گئے، ابو بکر کے بیٹے مسواک کر رہے تھے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن مجھے بھی مسواک دو۔ سرکار نے جب اپنی آخری سنت کو پورا کیا نا، وہ مسواک کی سنت تھی۔ اللہ اکبر، سنیں، سرکار نے مسواک کیا، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آ گئے، حضرت فاطمہ پاک ہے، اب ملک الموت آ گئے، اسرائیل پاک آ گئے، میرے آقا نے فرمایا اسرائیل اب دیکھیں نبی کی وفا دیکھیں، نبی کی وفا دیکھیں۔ ہم اس نبی کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں بیٹھ کے چوکوں میں، بازاروں میں، ہمیں کوئی اور کام ہی نہیں ہے، صرف نبی کو ڈسکس کرنا ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم تو پیدا ہوئے ماں پلیت ہو گئی تھی، مصطفیٰ پیدا ہوئے ماں نور علی نور، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ ہم کیا ہیں۔ مصطفیٰ جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد سرکار علیہ السلام نے سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد اللہ کی حمد بیان کی، اپنی رسالت کا اعلان کیا، اور اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کی۔ اب سنیے، میرے آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا ملک الموت کیسے روح قبض کرتا ہے؟ اس نے عرض کی محبوب جو گناہگار ہے نا، اتنی تکلیف دیتا ہوں نا موت کے ٹائم، حشر کے دن تک اس موت کی تکلیف کو محسوس کرتے رہتے ہیں، اتنی سختی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہی بات ہے نا؟ جی یہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اب سنیں
اور اپنے گربان میں، جب میں یہ بات کر رہا ہوں نا، جب آپ اپنے گھر میں جائیں اکیلے بیٹھے ہوں، کوئی ساتھ نہ ہو، جب آپ اکیلے بیٹھے ہو نا تو اپنے اس دل کی عدالت میں یہ جو اندر مفتی بیٹھا ہے نا، اس سے پوچھنا کہ نبی کس قدر ہم سے وفا کر کے گیا ہے۔ آج جو خطیب صاحب فرما رہے تھے وہ نبی کس قدر امت سے پیار کرتا ہے، اور ہم ہیں کہ بیٹھ کے اس ذات کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں۔ سب کچھ کر لیں، میں کہتا ہوں سب کچھ کر لیں، لیکن نبی پر تبصرہ نہ کریں۔ سب کچھ کر لیں، مصطفیٰ کی ذات کو ڈسکس نہ کریں۔ جو ڈسکس کرتا ہے وہ جہنم کا کتا بن جاتا ہے، لیکن جو آنکھیں بند کر کے پیار کرتا ہے وہ حبشہ کا غلام بلال بن جاتا ہے۔ اب سنیے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے روح قبض کرتا ہے؟ اس نے عرض کی محبوب اتنی سختی دیتا ہوں نا موت کی، یہ جو گناہگار ہیں قیامت تک موت کی سختی کو جناب والا محسوس کرتے رہتے گئے۔ اب سنتا حضور کے غلاموں، اس بات کو سننے کے بعد آپ اگر پوری زندگی سجدہ کریں نا تو حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا اسرائیل قیامت کے آخری میرے امتی تک، قیامت کے آخری میرے امتی تک، قیامت کے میرے آخری امتی تک یہ جو میرے غلام ہے نا، ان ساروں کی موت کی سختی اکٹھی کر کے میرے اوپر زور لگا لے۔ کمال ہے، سبحان اللہ۔ سب کچھ کر لے، ان سارے غلاموں کی موت اکٹھی کر کے میرے اوپر زور لگا لے، مجھے تکلیف دے دے، میرے غلاموں کو موت کو تکلیف نہیں دینی۔ اب دیکھیں نبی کی وفا دیکھیں یار، اپنے گربان میں جھانکیں۔ وہ نبی تو ہمیں موت کی تکلیف دینا برداشت نہیں کرتا، ہم بیٹھ کے تبصرہ اس نبی کے بارے میں کریں۔ سنو، اگر سرکار کے بارے میں تبصرہ کرو نا تو جہنم کے کتے بن جاؤ گے۔ جو بھی کرے، عالم ہے، فاضل ہے، مفتی ہے، میں کروں جو کرے، مصطفیٰ کا نام آئے سر جھکا لے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔